الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ واقعہ چل رہا تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہوں نے رات کا وقت گزارا اور اس کے بعد تقریباً 3 دن گزر گئے، اور بھوک ہے اور پیاس ہے اور ماں کی چھاتیاں سوکھ چکی ہیں اور بچے کے لیے دودھ نہیں ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ اب حضرت حاجرہ جو ہیں یہ دوڑ لگا رہی ہیں اور پریشان ہیں، حالانکہ بادشاہ کی بیٹی، اور اتنی خطرناک حالت میں، ایک جنگل بیابان ہے، پہاڑیوں والی زمین ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھاگیں اور انہوں نے تقریباً 7 چکر لگائے، خاتون ہے اور ظاہر ہے اللہ کی قدرت کا نظام بھی ان کو دیکھ رہا ہے، اور کس قدر سختیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ یہ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ذبح تک کروایا۔ ایسی خطرناک قربانیاں جو ہیں ان کو دینے پر اللہ نے جو ہے ان کو تیار کرنا تھا، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ایک بہت بڑا مقصد اور ایک بہت بڑا کام لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا جب عبد المطلب نے بھی اپنے، جب یہ معاملہ آ گیا تھا آب زمزم والا، تو اس کی کھدائی کرنی تھی اور دیگر قبائل نے انہیں روک دیا تھا۔ تو اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا حارث۔ اب عبد المطلب پریشان تھے کہ میں ان تمام قبائل والوں کا سامنا کیسے کروں، اور مجھے تو باقاعدہ اشارے مل گئے کہ کھویا ہوا زمزم اس جگہ موجود ہے۔ چنانچہ کھدائی کرنے کے لیے چاہتے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بھی چاہتے تھے، زمزم کو باقاعدہ اس کی کھدائی کر کے اس کو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ سے منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ نے جو ہے مجھے 10 بیٹے دے دیے نا تو میں ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کروں، ذبح کر دوں گا۔ اب واقعی اللہ پاک نے ان کو 10 بیٹے دیے، اور پھر انہوں نے زمزم کو بھی تلاش کیا، کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں تھیں وہ بھی تلاش کی، یہ سارا تفصیلی واقعہ ہے۔ آخر جب انہوں نے منت، ان کو یاد تھی اپنی کہ میں نے تو منت مانی تھی ایک بچے کو ذبح کرنا ہے 10 میں سے، لڑکوں میں سے، جب وقت کا کاہن تھا اس کے پاس گئے تو اس نے جب کرہ ڈالا، مختلف انداز ہوتے تھے کرہ ڈالنے کے، تو حیرت یہ ہوئی کہ جو سب سے ان کے چھوٹے بیٹے تھے نا عبداللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، اور یہ بڑے خوبصورت تھے ماشاءاللہ، اور گول مٹول، اور دیکھ کر جو ہے نا ہر انسان کو دل بھا جاتا تھا، بالکل خوش محسوس ہونے لگتا تھا انسان کو دیکھ کر ان کو نا۔ بچپن سے ہی ایسے زبردست صفات اور اخلاق والے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ چنانچہ جب اس کاہن نے کرہ نکالا تو حیرت کہ جو سب بچوں کے، لڑکوں کے نام ڈالے تھے تو اس میں سے نام نکلا عبداللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، حضرت عبداللہ، کہ ان کو ذبح کرا جائے جو آپ نے منت مانی تھی نا۔ اب کاہن بھی حیران، یہ خود بھی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، جس بچے، اور یہ دل میں کہتے ہیں میں دعا یہ مانگتا ہوا جا رہا تھا کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے کسی بھی حال، کسی بھی دوسرے بچے کا نکل جائے چلو ذبح کر لیں۔ اب منت ایسی مانی تھی اور زمانہ کفر تھا، تو اب کاہن نے بھی دیکھا بالا، اور انہوں نے بھی کہا بھئی دوبارہ کرہ نکالیں۔ کہتے دوبارہ اسی طرح پرچیاں بنائیں جس انداز سے کرتے تھے، جب نکالا نام تو وہ پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ کہتے ہیں پھر پریشان، کہا تیسری بار اب نکالیں، جب تیسری دفعہ نکالا پھر حضرت عبداللہ کا کرہ نکلا ہے نام، کہ ان کو ذبح کیا جائے، منت جو مانی ہے۔ اب پریشان ہو گئے،
کہ یہ کیا. تو واقعی جو ہے نا پھر انہوں نے کہا بھائی صحیح ہے، اب جب اس کا فیصلہ یہی ہے خدا کا تو ٹھیک ہے. اب عبداللہ کو لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کعبۃ اللہ کے قریب نا، جہاں بت رکھے ہوئے ہوتے تھے سارے. تو جتنے ان کے بڑے سردار تھے دیگر اور خود ان کے اپنے خاندان کے خونی رشتہ دار، انہوں نے جو ہے نا پکڑ لیا کہ ارے بھائی اتنا خوبصورت بچہ ہے، تم اپنی منت کے چکر میں اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو، دماغ صحیح ہے تمہارا، کیا حرکت کر رہے ہو. مقصد کے زمانے جاہلیت میں بھی تو سمجھدار لوگ ہوتے تھے نا. ہم تو سنتے ہیں نا جی بچیاں ساری درگور کر دیتے تھے، اگر ساری درگور ہوتی تھی تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے ادھر. پھر تو عورت ختم نا، جب عورت ذات ہی ختم تو اس وقت ہم کیسے، نسل کیسے بیٹھی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سمجھدار لوگ اس وقت بھی تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ اگر 98-99% لوگ بیوقوف ہیں نا، تو ہمیں جو ہے نا بچیوں کو بھلے چھپا کر کسی طرح ان کو پرورش کرنی پڑے گی. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ورنہ تو نسل ہی مار دیں گے تو جہالت میں اپنے. تو تبھی تو ہم بیٹھے ہوئے نا. اس وقت بھی سمجھدار لوگ زمانے جاہلیت میں بھی تھے. تو انہوں نے پکڑا، روکا. اب کہتے ہیں بھائی پھر اس کا کوئی حل نکالو. کہا ہاں بھائی ایک بڑا کاہن، وہ ایک بڑی مشہور عورت تھی کاہنہ اس زمانے کی، اس کو بلا لیا اور پھر اس نے مشورہ واقعی بڑا زبردست دیا. اس نے کہا بھائی دیکھو اگر عبداللہ کو بچانا چاہتے ہو نا، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ کرہ ڈالو اور بھائیوں کے ساتھ نہیں ڈالو، عبداللہ کا ڈالو اور ساتھ میں اونٹوں کا ڈالو. 10 اونٹوں کی گنتی کا ڈالو پہلے، تو دیکھو کس کا نام آتا ہے. انہوں نے یہی کیا اور پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. پھر کہا 20 کا کر دو. 10 بڑھاتے گئے کرتے کرتے 90 تک آ گئے تو بھی عبداللہ کا نام نکل آیا. جب 100 پہ آ گئے تو پھر 100 اونٹوں کا نکل آیا. تو کہا بھائی یہ ایک عبداللہ 100 اونٹوں کے برابر ہے. یہ بات ثابت ہو گئی. اور کہا بھائی یہ 100 اونٹ جو ہے نا ان کے بدلے ان کا خون بہا دو تو یہ آپ کی جو منت تھی نا پوری ہو جائے گی. دیکھیں جو میں نے بات عرض کی تھی نا کل بھی آج بھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ تو ہر بات پہ ذبح ہوا ہے. یہ تو اللہ نے دیکھے نا کہاں آپ کے نسلی جو اصل باپ ہیں، والد ہیں، حضرت ابراہیم کی قربانیاں دیکھیں، پھر حضرت اسماعیل کی دیکھیں، پھر عبد المطلب کی دیکھیں، پھر عبداللہ کی دیکھیں، پھر محمد الرسول اللہ کی قربانیاں تو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قربانیاں تو ان سب سے بڑی. تو آپ کی تو ذریت میں، خاندان میں قربانی در قربانی چلی. اب جب دوڑ رہی ہیں ہاجرہ تو پریشان ہیں اور 7 چکر یہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ. حالانکہ اگر قسم اٹھائی جائے کہ یہ بات تو ان کے دل میں ہوگی، دماغ میں ہوگی کہ ادھر کس نے انسان نے پر ماننا ہے، یہاں کون انسان آ سکتا ہے، سوچ کی بات ہے بالکل. لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا دوڑی ہیں اور اللہ نے اس دوڑ کو بھی سنت بنا دیا. پھر جب تھک گئیں کہتے ہیں کہ کچھ گہرائی میں اتری تو جب بچہ نظر نہیں آنے لگے اسماعیل، تو اب یہ آخری وقت ہے. کیونکہ انہوں نے تو ذہن بنا لیا، ماں تو سمجھ گئی کہ اب پہلے بچہ مرے گا پھر میں مر جاؤں گی، تھوڑی دیر زیادہ میں زندہ رہ لوں گی، بچہ پہلے مرے گا. اب کہتے ہیں جب یہ 7واں چکر آئی ہیں نا تو اس قدر ان کی حالت غیر ہو گئی کہ وہیں پر ہی گر گئی ہیں، اور اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ تھوڑا سا اٹھ کے جا کر بچے کو دیکھ لو. اور سوچ یہ بھی رہی ہے کہ وہاں اس کی جان نکل جائے گی تو میں تو دیکھ نہیں سکتی اپنے بچے کی جان تو سامنے نکلتے ہوئے، ظاہر ہے ماں کہاں دیکھ سکتی ہے. تو اس وجہ سے بھی نہیں اٹھ کے جا رہی ہیں اور حالت بھی غیر ہوئی بھی ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے. تو کہتے ہیں اسی دوران کچھ غنودگی اور بے ہوشی میں گئی ہیں. پھر اچانک جیسے ہی ہوش آیا تو حیران ہو گئیں کہ بچے کے دور سے دیکھ رہی ہیں کہ بچے کے قریب کوئی خوبصورت شکل و صورت کا نوجوان کھڑا ہوا ہے. کیونکہ بچہ ہے وہ تو انسان بھی مرتے وقت تو ظاہر ہے وہ ہاتھ پیر آخری تو مارتا ہے نا. اب بچہ بھی تو ظاہر ہے ماں کے لیے بلک رہا ہے، بھوک کے لیے بلک رہا ہے، تو وہ ایڑیاں مار رہا ہے زمین پہ. اور کہتے ہیں حاجرہ نے پھر اس وقت جو ہے نا ہمت کری اور یہ اٹھ کے دوڑی کہ بھائی یہ کون آ گیا ایک دم. مطلب ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی نا اچانک.
تو جب یہ پہنچی جیسے ہی بچے کے پاس تو وہ غائب ہو چکا، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ بچے نے جدھر ایڑی ماری تو جبرائیل نے بھی، اللہ نے حکم دیا ادھر پر مارو جبرائیل، اور انہوں نے پر مارا، اور وہ پانی کا چشمہ ایسا جیسے ہی ہاجرہ پہنچی تو ایسا پھوٹ رہا تھا، وہ پانی اچھل رہا تھا، اور عبرانی زبان میں انہوں نے اس کو کہا کہ بھائی زمزم، یہ عبرانی زبان تھی ان کی، عربی زبان بولنے والے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بھی عبرانی زبان بولنے والے تھے۔ تو یہاں آ کر پھر انہوں نے بعد میں جب ایک قبیلہ آیا ہے تو انہوں نے اس سے عربی جو ہے نا سیکھی ہے ساری۔ اب یہ جب پانی نکلے انہوں نے زمزم اسے کہا، اور یہی نام اس کا پڑ گیا دیکھیں آج تک۔ اور کہتے ہیں علماء کہ اگر یہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا جو ہے نا کائنات ہی ڈوب جاتی اس کے اندر، اس قدر تیزی سے نکل رہا تھا۔ اور کہتے ہیں یہ ایسا کنواں ہے جو آج تک نہیں بلکہ قیامت تک جو ہے نا سوکھے گا نہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا دوسرا کنواں نہیں ہے جس کنویں پر کبھی بھی کوئی مچھر نہیں آتا، کبھی اس پانی میں جو ایک کائی نہیں نہ اس کے ارد گرد لگتی ہے۔ ورنہ آپ دنیا کے ہر قسم کے پانی کے اندر دیکھ لیں، جدھر پانی ٹھہرا ہوگا چاہے کنواں ہو یا کچھ بھی ہو، ادھر کائی جم جاتی ہے تھوڑے عرصے کے اندر، نہ کوئی پتنگا نظر آئے گا اس پانی کے اوپر اڑتا ہوا۔ اللہ نے ایسا پاکیزہ بنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجینئروں نے دنیا بھر کے تحقیقات کر لی ساری کہ بھائی کوئی نام و نشان ارد گرد ہے ہی نہیں پانی کا، اس میں پانی آ کہاں سے رہا ہے آخر؟ تو کسی کے سمجھ نہیں آئی، آخر کار ایک نتیجے پہ جو ایک انسان صرف پہنچا نا، تو اس نے پھر اس کھدائی کے اندر سے جو ہے نا خاص تصویریں لیں، اور وہ ہمارے ایک عالم دین کو اس نے دکھائیں ایسے لا کر، اور دکھائے کہ بڑی حیرت والی بات تھی کہ جیسے کنواں ایسا ہے نا گولائی کے اندر، تو جس جگہ سے اندر سے جا کے جہاں سے پانی دیوار سے یعنی کہ آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے خلیوں سے بہت ہلکا ہلکا پانی آتا ہے، لیکن ایک سوراخ ایسا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے، بس وہ تو باریک باریک کے مقابلے میں وہ تھوڑا بڑا ہے، اس میں سے کہتے ہیں اصل پانی وہاں سے آ رہا ہوتا، اور اس سوراخ کا جو رخ ہے نا وہ بیت اللہ کی جانب ہے۔ بتاؤ آپ، پیچھے کوئی مطلب ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی سورس ہی نہیں ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے پانی کے آنے کی، وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب جیسے یہ حج ہے نا تو مستقل 24 گھنٹے مشین وہاں چل رہی ہے، کہتے ہیں جیسی مشین آن ہوتی ہے تو پانی کا دھار جو ہے تیز ہو جاتی ہے خود بخود، اور جدھر وہ اگر مشین مطلب 24 گھنٹے چل رہی ہے تو 24 گھنٹے دھار تیز آ رہی ہے، پانی رک ہی نہیں رہا، اور جدھر کہتے ہیں جو نا مشین بند کر دی جائے تو اس کی دھار خود بخود جو ہے نا ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو جب ضرورت ہو تو پانی مل جائے گا، جب نہیں ہے تو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ برکت کیا ہے؟ وہ جو ایڑیاں زمین پہ رگڑیں، اور جو پھر جبرائیل نے پر مارا، اور جو اس ماں کی اس وقت جو آہ تھی اور تڑپ تھی کہ اب میرا بچہ ادھر مر رہا ہے اور میں ادھر مر جاؤں گی، حیرت ہے دیکھیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب یہاں سے لوٹ رہے تھے نا تو انہوں نے پہاڑی کے پیچھے سے دعا فرمائی تھی اپنی جو ہے نا یہ گھر والوں کے لیے، حضرت ہاجرہ کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اور دعا میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا نا بڑا عجیب تھا کہ اللہ ان کو جو ہے نا نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، حالانکہ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ان کا کھانے پینے کا انتظام کرے، کیونکہ ابراہیم بھی تو اللہ کے نبی تھے نا، جانتے تھے اچھی طرح، تو یہ دعا کری کہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دیں تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا وہ پھل بھی دے دیں میری ذریت کو، اور ذریت میں تو ہم بھی سب آ جاتے ہیں، اور ہم تو کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی یہ دعا فرمائی۔ تو بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب ادھر یہ پانی نکلا، اور ماں نے جو شکرانہ ادا کیا اللہ کہ خدا نے ہمارے لیے، اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی ایسا ہے
کہ جس نیت کے ساتھ اس کو پینا ہے وہ نیت سے پی لے، اللہ وہ پورا کر دیتے ہیں دعا۔ اگر وہ کہے میرا پیٹ بھر جائے تو وہ پیٹ بھر جائے گا واقعی، اگر کہ میری پیاس بجھ جائے تو پیاس بجھ جائے گی، اگر وہ کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو وہ یہ کام ہو جائے گا، جبکہ جائز و حلال ہو۔ حیرت ہے، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پوری دنیا دیکھیں اس کو استعمال کر رہی ہے، کئی میل تک جو ہے یہ پانی ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو بہرحال جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا قبیلہ تھا ان کے ہاں جو ہے نا سیال آیا، ان کے بند پانی جو انہوں نے محفوظ کیا تھا وہ ٹوٹ گئے، اور اب یہ ظاہر پانی کے اوپر زندگی ہوتی تھی، تو نکلا قبیلہ تلاش کرنے، بھائی پانی کہیں ہمیں قریب مل جائے۔ تو یہ قبیلہ اس جانب آ گیا، اور ان کا جو سردار تھا اس نے دیکھا جی پرندے اڑ لیں دور، تو اس نے سمجھ لیا کہ ضرور اس جگہ پہ پانی ہوگا، اور اس نے پھر جو ہے نا اپنے قبیلے کو کہا بھائی اس جانب چلو۔ کہتے ہیں جب وہ پہنچے، اب اکیلی عورت تھی، اس کو تو بھگا سکتے تھے، لیکن وہ زمانے جاہلیت میں بھی عورتوں کا بڑا عزت ہوتی تھی، اور اس سے بڑی عزت سے پیش آتے ہوئے انہوں نے اجازت طلب کری کہ کیا ہم ادھر پڑاؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک قبیلہ بھی تو تیار کرنا تھا نا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی ہے، نکاح ہوا، تو انہوں نے خاتون نے اجازت دے دی اور کہا بھائی یہ پانی کی ملکیت میری ہوگی، پانی کی ملکیت آپ کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور الٹا آپ اگر پانی لیں گے تو آپ کو اس کی جو ہے نا پیمنٹ کرنی پڑے گی۔